ڈاکٹر صاحب بیان ہمارے سامنے یہ آیا کہ مبینہ طور پر صدر زرداری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی ہے، ہم حکومتیں بنانا بھی جانتے ہیں، گرانا بھی جانتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کس جانب اشارہ کر رہے ہیں یہ؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ڈاکٹر زرداری صاحب، میں ان کو ڈاکٹر زرداری صاحب کہوں، آئین کے مطابق تو جو صدر پاکستان ہے وہ وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، وہ پاکستان کے مختلف علاقے اور صوبوں کو جو متحد کرنے والی شخصیات ہے وہ اس طرح اس کو آئین ٹریٹ کرتا ہے، تو وہ سیاست سے وہ دفتر جو ہے، کانسٹیٹیوشنل آفس جو ہے، وہ سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے ہمارے آئین کے مطابق۔ اب آئین کے مطابق تو پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا، وہ دوسرے ادارے کا کام کرنا یا دوسرے دفتر کا کام کرنا جو ہے وہ اس کی ترجیح ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی چیز نظر آ رہی ہے۔ رضوان رضی صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اصل پرابلم کیا ہے۔ دیکھیے، مفادات دو ہوتے ہیں، ایک مالی مفاد سیاسی پارٹی کا اور ایک سیاسی مفاد۔ اب مالی مفاد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کے تحت سندھ حکومت کو ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر، کچھ بھی کیے بغیر 3000 ارب روپیہ مل جاتا ہے وفاقی حکومت سے۔ تو مالی مفاد تو پورا ہو گیا، سندھ میں ان کی میجورٹی بھی ہے اور فیوچر میں جو الیکشن ہوگا اس میں بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ووٹ لے کے آئے گی۔ مالی مفاد تو پورا ہو جاتا ہے۔ سیاسی مفاد جو ہے وہ سندھ کی حد تک ان کا پورا ہے، اور پنجاب میں وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ رضی صاحب نے بالکل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، رکاوٹ کا نام بھی رضی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں کہ ان کا سیاسی مفاد جو ہے یا سیاسی جو اثر و رسوخ کہہ لیں یا انفلوئنس کہہ لیں، جن اضلاع میں وہ پیپلز پارٹی کی انفلوئنس بڑھانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ان کو اجازت نہیں دے رہی۔ تو ڈاکٹر زرداری صاحب جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں دونوں چیزوں میں۔ مالی مفاد وہ حاصل کر چکے ہیں اور سیاسی مفاد حاصل وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ کھل کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے انور رضا صاحب، دیکھا جائے تو رضی صاحب نے بھی اس پہ تفصیلاً بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ اسی چیز پر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اتنے شکوے شکایات اب جو سامنے آتے ہیں، نون لیگ کو یہ بار بار کہا گیا، یہ پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح سے ناراضگی کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ بجٹ بناتے وقت اسپیشلی ان کی جانب سے کہا گیا ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ لیکن اگر اتحادی حکومت ہے تو چاہیے تو یہی کہ پہلے مشاورت کی جائے پھر اس طرح کے ڈیسیجنز لیے جائیں۔ بالکل، آپ دیکھیے کہ پچھلے کئی برس سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف سندھ کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور اسی سندھ کی نشستوں کی بنیاد پر وفاق میں ان کو نشستیں بھی ملتی ہیں۔ اب یہ ایک موقع تھا، آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو یہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں بھی ان کی جو سیاسی استحکام ان کی پارٹی کو ملے اور ان کی پوزیشن بہتر ہو۔ اس کے لیے انہوں نے وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، وہ چونکہ ان کو خود بھی یہاں پر حکومت میں رہنا تھا۔ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے پچھلی 2 دہائیوں سے، اور آپ نے دیکھا ایک لمبا طویل عرصہ ان کے پاس موجود ہے رہا ہے، اور اس میں انہوں نے پرفارم بھی کیا، اور اسی بات پر وہ وفاق میں بھی آتے ہیں۔ پنجاب میں وہ چاہتے تھے کہ اٹانومس باڈیز کے جو ہیڈز ہیں وہ ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرضی کے لگائے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی تھی، بالخصوص آصف علی زرداری صاحب، کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو وزارتیں بھی وہاں پر دی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گورنر پنجاب ایک ایسے شخص کو لگایا جو تو ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ سردار سلیم کی صورت میں وہاں پر پارٹی کو منظم کیا جائے، اس کی تنظیم سازی بھی کی جائے۔ اب حالات اس کے بالکل اپوزٹ ہوئے۔ مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب ان سب نے اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی بقا کے لیے وہاں پر بڑا ریپڈلی کام کرنا شروع کر دیا، تیزی سے کام کرنے شروع کیے، بڑے انسینٹیو بھی دیے، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لیکن اس دوران نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس طرح کام ہوئے، نہ ہی ان لوگوں کو اتنا پرومیننٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے بڑے آصف علی زرداری صاحب سے اس اجلاس میں شکوے شکایات کی۔ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ میں اب آ گیا ہوں، لاہور ہو یا اسلام آباد میں کام کروا لوں گا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ جب چاہیں حکومت بنا سکتے ہیں اور جب چاہیں حکومت گرا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ وفاق میں بھی آپ نے دیکھا کہ بجٹ سے پہلے بہت زیادہ تحفظات اور شکایات تھیں جن کو بجٹ کے دوران جو ہے وہ حل کیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب گئے، پرائم منسٹر نے بھی بات کی، اور وہاں پر جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا گیا۔ اب یہ پریشر اس لیے پولیٹیکلی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پنجاب میں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी सियासी बका और इस्तेहकाम के लिए जमात के वहाँ पर उनकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है, वहाँ पर उनकी पेनिट्रेशन होना ज़रूरी है। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पर वज़ीर दाखिला जो इस वक्त वफाक में है मोहसिन नकवी साहब, उनकी ब्यूरोक्रेसी के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मरियम नवाज़, औरंगज़ेब और इन सब की जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के डेफिनेटली लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस तरह वहाँ पर पजीराई नहीं मिल रही, उस तरह उनके कारकुनान को, उनकी जमात को वो हिस्सा नहीं मिल रहा जो उन्होंने तवक्को कर रखी थी। इसी बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये सख्त स्टांस लिया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी वो चाहते ये हैं कि अपनी जमात को किसी भी तरीके से पंजाब में मुस्तहकम किया जाए। उन्होंने बहुत जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उसको ये टास्क भी दिया है कि आप तंजीम साजी कीजिए, कमर ज़मान कायरा को, नदीम अफजल चंद को और बाकी जो सीनियर रहनुमा हैं कि पंजाब में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में यही है कि वो सिंध तक महदूद रह गया और ये जो स्टिग्मा उन पर लगा है इसको उन्होंने दूर करना। वो इसी सूरत मुमकिन है कि जब पंजाब में कोई कुशन मिलेगा और पंजाब में उनकी कोई जब सुनवाई होगी तो